السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء طالبات، امید رکھتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، خوش و خرم ہوں گے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ آج ہم آپ کی نصابی کتاب قواعد الانشاء صفحہ نمبر 114 جو کہانیاں ہیں، وہاں آپ کو ایک کہانی نظر آئے گی جو آپ کے نصاب اور سلیبس میں ہے، انصاف، جس کا عنوان دیا گیا ہے۔ عزیز طلباء، کہانی تحریر کرنے سے پہلے کیونکہ آپ کا بورڈ کے پیپر دینے ہیں تو آپ کو تمام اصول و ضوابط، طریقہ کار پتہ ہونا چاہیے تاکہ آپ کو وہاں جا کر کسی کی مدد یا کسی سے پوچھنا نہ پڑے امتحانی مرکز کے اندر۔ اس سے پہلے آپ مکمل طور پر آپ کو نور حاصل ہو کہ اگر مکالمہ لکھنا ہے تو کس طرح لکھنا ہے، وہ بھی گزشتہ لیکچر میں پورا طریقہ کار آپ کو بتا چکا ہوں۔ اور آج کہانی اور مکالمے کے انتخاب آتا ہے تو اتنی دونوں چیزیں آسان کر دیں کہ آپ کو وہاں جا کر کوئی پریشانی نہ ہو، کہانی لکھیں یا مکالمہ لکھیں۔ تو کہانی کے لیے کچھ ضروری ہدایات ہیں جن کا سمجھنا آپ سب کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ کہانی کو ان ہدایات کے مطابق لکھیں گے تو آپ کو ضرور اس کا پھل ملے گا، نمبر ملیں گے۔ اور اگر اپنے طرف سے لکھیں گے، جیسے جی چاہا ایسے شیٹ کو سیاہ کر دیا، تو آپ کو شیٹ کو سیاہ کر دی لیکن اپنا وہاں نمبر حاصل نہیں کر پائیں گے۔ تو آپ نے بغور اس کو دیکھنا ہے، مجھے سننا ہے اور یہ پوائنٹ اپنے پاس نوٹ کرتے جانا ہے تاکہ کہانی سے پہلے آپ ان کو اچھی طرح سے یاد رکھیں۔ پہلا پوائنٹ ہے، کہانی ہمیشہ صیغہ ماضی میں لکھی جائے۔ گزرے ہوئے زمانے، پرانے وقتوں کی بات ہے، ٹھیک ہے، ایک جنگل تھا، تو آئندہ آنے والے مستقبل میں وہ کہانی نہیں لکھی جاتی۔ کہانی کے لیے جو الفاظ اور جملے استعمال کیے جاتے ہیں وہ ماضی سے متعلقہ ہو، صیغہ ماضی میں لکھی جائے۔ دوسرا پوائنٹ، کہانی کی تحریر سادہ اور ادبی ہو۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی قواعد الانشاء ٹیکسٹ بک کے اندر کہانی ہے لیکن اس کے الفاظ انتہائی مشکل ہے جو آپ کو یاد نہیں ہو رہے، تو ضروری نہیں ہے کہ وہی الفاظ آپ کو آنسر شیٹ پہ اپنے بورڈ میں جا کر لکھیں، بلکہ ان کو سادہ اور آسان بنا کر ادبی لحاظ سے لکھ سکتے ہیں۔ تیسرا پوائنٹ، کہانی کا حسن بڑھانے کے لیے ضرب الامثال اور محاورات کا برمحل استعمال کیا جائے۔ کہانی کی خوبصورتی، کہانی کا حسن بڑھانے کے لیے آپ کہانی لکھ رہے ہیں کسی بھی عنوان پر، لکھتے لکھتے اس عنوان کے مطابق، اس موضوع کے مطابق آپ کو کوئی ضرب المثل یا کوئی محاورہ یاد آ گیا ہے تو وہاں ضرور لکھیے گا۔ اس کا امپریشن پڑتا ہے اور اس کا اچھے تاثرات ہوتے ہیں، اس میں آپ کا نمبر حاصل کر سکتے ہیں۔ تو کہانی کی خوبصورتی کو بڑھانے کے لیے اس موضوع کے مطابق درمیان میں اگر کہیں بھی جا کر آپ کو کوئی ضرب المثل یا محاورہ کو یاد آ گیا ہے تو وہاں ضرور تحریر کیجیے۔ کہانی لکھتے ہوئے پیراگرافنگ کا لازمی خیال رکھیں۔ کہانی کو ایک ہی صفحے کے اوپر برابر کر کے نہیں لکھا جاتا، بلکہ اس میں کہانی کے اندر بھی پیراگراف بنائے جاتے ہیں، 1 2 3 4 5 6 2 صفحات کی ہوتی ہے، تو اس میں آپ 3 سے 4 پیراگراف آپ آسانی سے بنا سکتے ہیں۔ تو پیراگراف کے اندر کہانی لکھی ہے۔ کہانی کا متن، عنوان اور اخلاقی سبق سے بھرپور مطابقت رکھتا ہے۔ متن بیٹا کہتے ہیں جو کہانی آپ لکھ رہے ہو اس کو متن کہتے ہیں، اور اس کا متن جو آپ سے کہانی کا عنوان پوچھا گیا ہے اور اس کا جو اخلاقی سبق ہے
اس کے مطابق ہو۔ ایسا نہ ہو کہانی کا عنوان کچھ اور ہو، اخلاقی سبق کچھ اور ہو اور متن آپ اپنی طرف سے کچھ اور لکھتے جا رہے ہیں، بلکہ تینوں چیزوں کا اس میں تعلق ہونا چاہیے۔ جس متن میں آپ کہانی لکھ رہے ہیں اس کہانی کا متن، اس کا عنوان اور اخلاقی سبق آپس میں بھرپور طریقے سے مطابقت رکھتا ہو۔ لازمی پوائنٹ اس کے اوپر دھیان دیجیے۔ اگلا، مجموعی طور پر عبارت منظم اور مربوط اور جامع ہو۔ جو آپ کہانی لکھ رہے ہیں اس کی عبارت مربوط ربط والی ہو، ایک دوسرے کے ساتھ اس کا جملوں کے ساتھ ربط ہو، نظم و ضبط ہو اور جامع تفصیل اس کے اندر موجود ہو۔ کہانی کے اختتام پر اخلاقی سبق یا منطقی نتیجہ ضرور لکھیں، کیونکہ اس کا ایک نمبر مختص ہوتا ہے۔ کہانی کے آخر میں جو منطقی نتیجہ لکھتے ہیں یا اخلاقی سبق لکھتے ہیں وہ لازمی لکھنا ہے، اس کا ایک نمبر خاص مخصوص ہے۔ باقی پوری کہانی کے 4 نمبر اور اخلاقی سبق منطقی نتیجے کا 1 نمبر 5۔ اگر یہاں آپ کی املا درست ہے، ان اصول و ضابطوں کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے کہانی لکھی ہے تو اس میں آپ 5 نمبر پورے حاصل کر سکتے ہیں۔ کہانی کم و بیش 2 صفحات پر لکھی جائے۔ یہ پوائنٹ بھی آپ لوگ اکثر پوچھتے رہتے ہیں کلاس کے اندر، اکثر بچے سوال کرتے ہیں کہ سر کہانی کی لیندھ کتنی ہونی چاہیے؟ تو آج سنیں کہ کہانی کم از کم 2 صفحات پر، ایک سائڈ اور اس کی دوسری سائڈ پر، اور کہانی مربوط اور منظم ہونی چاہیے۔ کہانی اور مقابلے میں انتخاب ہے، ان سے کوئی ایک آپ کر سکتے ہیں۔ بیٹا آپ نے قواعد انشاء نکالیے، صفحہ نمبر 114، کہانی نمبر 12 انصاف۔ یہ خاکہ بنایا گیا اس خاکے کی مدد سے آپ کی کہانی کو یاد کرنا ہے۔ آپ کے پاس اپنی قواعد انشاء موجود ہے تو کہانی کو گھٹا نہیں لگایا جاتا، اس کو دھیان سے 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ 4 دفعہ اس کو پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد اس کہانی کے خاکہ اپنے ذہن میں بنانے کے یہ کیسے بن سکتی ہے۔ اس کو آپ مزید کتاب سے بھی اچھا کر سکتے ہو، اچھے الفاظ کا اس میں استعمال کر سکتے ہو۔ سلطان مراد ترکستان کا بادشاہ اور اسلامی دنیا کا حکمران تھا، اس کی حکمرانی سے بڑی بڑی حکومتیں، بڑی بڑی قوتیں گھبراتی تھیں، لرزاں اندام تھے، اور اس بادشاہ کے بہترین شوقوں میں سے ایک شوق یہ تھا کہ مسجدوں کی تعمیر کے اندر وہ انتہائی دلچسپی رکھتے تھے کہ اعلیٰ سے اعلیٰ مزین اور خوبصورت مساجد بنانے کا ان کو شوق تھا۔ ایک مسجد کا نقشہ بنایا اور اس زمانے کے اندر ایک انجینئر انتہائی مشہور تھا کہ مساجد کی تعمیر کے اندر عمارتیں بنانے میں بڑا اس کی شہرت اور بڑا اس کا نام تھا۔ اس کے حوالے میں نقشہ کر دیا گیا کہ اس طرح کی مسجد بنا دیجیے۔ انجینئر نے بڑی دیر رات کی محنت کی، بھرپور طریقے سے اس کے مطابق اپنے خیالات میں تخیل کے اندر سوچ رہا کہ بادشاہ کی سوچ سے بھی اعلیٰ اور مزین اور خوبصورت مسجد بنا دی۔ وقت گزرتا رہا، دن ہفتوں میں، ہفتے مہینوں میں، مہینوں سال بنتے گئے۔ آخر وقت آیا اس انجینئر نے ایک خوبصورت مسجد تعمیر کر دی اور بادشاہ سلامت کو دعوت دی کہ آئیے اپنی مسجد کو دیکھیے۔ بادشاہ بڑے شوق سے، بڑی دلچسپی کے ساتھ مسجد میں پہنچا، اس نے مسجد کو دیکھا۔ وہ عمارت بادشاہ کو قتل مطلقاً کسی بھی طرح سے پسند نہ آئی۔ غصے میں لال پیلا ہوا انجینئر کو بلایا
اور غضب میں غصے میں آ کر انہیں کے دونوں ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا، انہیں کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے۔ بیچارہ بے بس انہیں اپنے اس بدلہ لینے کے لیے قاضی کی عدالت میں پہنچا، عدالت کے اندر درخواست دائر کر دی۔ قاضی نے اس بات کو سلطان مراد ترکستان کے بادشاہ کو اپنی عدالت میں بلایا۔ بادشاہ جیسے ہی عدالت میں پہنچا، اس نے اپنے سامنے انجینئر کو دیکھا، اس کے ہاتھوں سے کہا۔ بادشاہ کو گیا، پھر لگا قاضی نے اس سے پوچھا کہ انجینئر کا بدلہ نہیں ہے۔ قاضی کی عدالت سے یہ حکم صادر ہوا کہ جس طرح سلطان مراد ترکستان کے بادشاہ نے اس انجینئر کے ہاتھ کاٹے ہیں، اسی طرح بادشاہ اسلامی کے بھی ہاتھ کاٹ دیجیے۔ اس میں ہی تھا کہ انجینئر کافر ہے اور فوراً کہنے لگا میں نے اپنا حکم جو ہے قاضی کو بیان کیا، اس سے بادشاہ کو معاف کرتا ہوں کہ اسی کے دوران چیزیں بادشاہ کو بھی اپنی اطلاع کی جو کیا تھا، اس پر وہ خوش بھی ہوا کہ میری حکمرانی کے اندر اتنے اعلیٰ قسم کی قاضی موجود ہیں، جو حکمران ہو، قاضی ہو، خدا ہو، سب کے لیے انصاف کرتا ہے۔ بیٹا انصاف کرو گے تو انصاف ضرور ملے گا۔ اللہ سب کا حاضر ناصر ہو، یہ ہمارا السلام